الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز دینی ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع ہے 22 رجب المرجب کے کنڈوں کی حقیقت اور ایصال ثواب کا طریقہ۔ رجب المرجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو ہمارے دیار میں، سماج میں، معاشروں میں کنڈوں کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے، ایک رسم منائی جاتی ہے، اور امت مسلمہ کا بڑا طبقہ زور و شور کے ساتھ اس تہوار میں، اس رسم میں شرکت کرتا ہے اور اس تہوار کے اور اس رسم کے جملہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ 22 رجب المرجب کو جو کنڈوں کے نام سے تہوار منایا جاتا ہے یا رسم انجام دی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، نیز کس مقصد کے لیے اس رسم کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو عوام الناس میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، لہذا ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کے نام پر فاتحہ پڑھ کر کنڈے منائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، تاکہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچ سکے۔ یہ عوام الناس میں کنڈوں کی حقیقت مشہور ہے، جبکہ حقیقت، تاریخی حقائق اس کے برخلاف ہے، اور یہ گہری سازش کے تحت لوگوں کے اندر یہ بد عقیدہ، یہ برا عقیدہ پھیلایا گیا۔ رامپور کا ایک شخص تھا، اس نے ایک کتاب لکھی داستان عجیب، اور اس کتاب کے اندر ایک لکڑہارے کا واقعہ اور قصہ کنڈوں کی طرف منسوب کیا، اور وہ اتنا مشہور ہوا، اور اس کے ہاتھ کی لکھی کتاب داستان عجیب مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے کے اندر اتنی شہرت پا گئی کہ لوگ اس کتاب کو اس دن بطور خاص پڑھتے ہیں، خاص طور پر مستورات، خواتین اور ہمارے معاشرے کی عورتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کتاب کو اور اس کتاب میں ذکر کردہ لکڑہارے کے واقعے کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور بہت ساری عورتیں اس واقعے پر آنسو بھی بہاتی ہیں۔ پھر اس واقعے سے جو سبق دیا گیا ہے اس سبق کو اخذ کرتی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتی ہیں، جبکہ کتاب میں لکھا گیا لکڑہارے کا واقعہ سراسر موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہ تاریخی اعتبار سے نہ شرعی اعتبار سے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مختصراً یہ ہے کہ ایک لکڑہارا تھا کسی زمانے میں، اور وہ جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور بازار میں فروخت کرتا تھا۔ وہ اور اس کی بیگم اور اس کے 2-4 بچے تھے جو بڑی غربت، افلاس اور تنگدستی کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی کہیں سے گزر رہی تھی، سامنے سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ آج کے دن یعنی 22 رجب المرجب کے دن جو میرے نام کی نیاز کرے گا، فاتحہ میرے نام پہ پڑھے گا اور کنڈوں کی شکل میں اس کو انجام دے گا، خود بھی کھائے گا، لوگوں کو بھی کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سنوار دے گا، آخرت سنوار دے گا، اور وہ دیکھے گا کہ چند ہی دنوں کے اندر اس کی غربت امیری کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اس کی تکلیفیں اس کی راحتوں اور خوشیوں میں بدل جائے گی۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر وہ عورت عمل کرتی ہے
اور کونڈے بناتی ہے اور مخصوص طریقے سے بناتی ہے، اسی طریقے پر آج بھی اسی اداؤں پر، انہی طریقوں پر آج بھی کونڈوں کی رسم انجام دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لکڑہارا جنگل میں لکڑی کاٹ رہا ہے، اچانک اس کا کلہاڑا زمین پہ لگتا ہے اور وہاں سے ایک چنگاری نکلتی ہے۔ لکڑہارا یہ دیکھ کے بڑا تعجب میں پڑتا ہے اور وہ فوراً اس زمین کو، اس جگہ کو کھودتا ہے۔ کھودنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا سونے کا خزانہ اس کو ہاتھ لگا ہے۔ وہ فوراً اس کو نکالتا ہے اور نکال کے گھر لے جاتا ہے، اور پھر ایک عرصے کے اندر بادشاہ کے محل کے سامنے اپنا محل بناتا ہے، اور پھر اس محل کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن بادشاہ کی بیوی ملکہ وقت محل کی چھت پہ سے جھانک کے دیکھتی ہے کہ ہمارے محل کے سامنے عالیشان محل کیسے تعمیر ہوا۔ تفتیش اور تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اس لکڑہارے کا محل ہے جس کی بیوی ہمارے گھر نوکرانی تھی۔ وہ اس سے حال احوال دریافت کرنے پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز کی ہے، کونڈے بنائے ہیں، ان کی دعا ہمیں لگی ہے، اور ہم جو ہے دن بدن ترقی کرتے چلے گئے، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ ہم محل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وزیر کی بیوی وزیر کو جا کے، بادشاہ کو جا کے یہ بات سناتی ہے، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کونڈوں سے اگر لوگ امیر بنتے تو آج کوئی بھی دنیا کے اندر غریب نہ ہوتا، سارے کونڈے بناتے اور سارے امیر ہو جاتے۔ بادشاہ کا یہ جملہ کہنا، کونڈوں کی رسم سے انکار کرنا، چند ہی دنوں کے اندر اس کی بادشاہت اور وزارت سب کے سب ٹھکانے لگ جاتی، اور وہ بالکل غریب اور مفلس اور کنگال بن جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے، لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں، کہتا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ میں نے کونڈوں کا انکار کر دیا تھا اور کونڈوں کی رسم کو بیجا اور فضول بتا دیا تھا، یہ اس کی بد دعا ہے یا اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں محل سے سڑک پہ آ گیا۔ پھر جب اس کے بعد اگلے سال 22 رجب آتی ہے تو پھر وہ کونڈے مناتا ہے اور بہت زور و شور سے مناتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد اس کو اس کی بادشاہت، اس کی وزارت، اس کا محل، اس کا تخت و تاج واپس ملتا ہے۔ یہ واقعہ اس کتاب داستان عجیب کے اندر لکھا گیا ہے، اور اس کو ہماری مائیں بہنیں 22 رجب کو، 21 رجب کی رات کو پڑھتی ہیں، سناتی ہیں، محفلیں سجتی ہیں، اور اس میں شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھنے لگی، یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ہے جو آج بھی اس رسم کو اسی عقیدے کے ساتھ انجام دیتا ہے کہ جو اس دن امام جعفر صادق کی نیاز کرے گا، ان کے نام کا فاتحہ کرے گا، ان کی روح کو ثواب پہنچائے گا، وہ یقیناً وہ اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو محسوس کرے گا۔ یہ ایک من گھڑت موضوع اور لوگوں کی طرف سے بنایا ہوا واقعہ اور قصہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے حب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بغض معاویہ کا عقیدہ پوشیدہ ہے۔ یعنی امام جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، حب علی کے پیچھے بغض معاویہ کا عقیدہ پوشیدہ ہے۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں، دراصل وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ تو چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باطل عقیدہ لوگوں کی زبردست کٹائی کی ہے اور ان لوگوں کا خاتمہ کیا ہے، اور برے عقیدے رکھنے والوں کی زبردست اصلاح کی اور تنبیہ کی ہے، اسی دور میں شیعوں کا فرقہ وجود میں آیا محبین علی کے نام سے۔ تو جس دن امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، وہ دن رجب المرجب کی 22 تاریخ تھی، جس کو لوگوں میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے نام سے مشہور کیا گیا۔
جبکہ تاریخ کے اوراق کو پلٹنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ 22 رجب المرجب کی دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو پیدائش ہے اور نہ ہی وفات ہے۔ پیدائش کا مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور وفات کا مہینہ شوال المکرم کا ہے۔ 22 رجب کی تاریخ حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جس دن امیر معاویہ کی وفات ہوئی شیعہ حضرات بڑے خوش ہوئے اور ان کی وفات کی خوشی میں جشن منایا گیا، اور جشن اسی کونڈوں کی رسم کی شکل میں منایا گیا۔ چونکہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت تھی اور شیعہ لوگ کی اقلیت تھی، شیعہ حضرات بڑی کم تعداد میں تھے، اگر وہ کھل کے اس رسم کو مناتے تو جو اہل سنت والجماعت تھے، جو اصل حق پر جو طبقہ امت کا تھا اکثریت کے اندر، وہ پھر ان کا تعاقب کرتا، وہ ان کی سرزنش کرتا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جنگ تک کی نوبت آ جاتی۔ اس لیے انہوں نے اس کام کو چھپ کر پس پردہ پوشیدگی کے ساتھ اور باضابطہ ایک میٹنگ کر کے، ایک مجلس بلا کے یہ بات کہی گئی کہ لوگ اپنے گھر میں چھپ چھپ کے مٹی کے برتنوں کے اندر، سکوڑوں کے اندر میٹھی چیز بنائیں اور جہاں جو بنائے وہ وہیں کھا لے، لوگوں کو دعوت نہ دے، ایک دوسروں کے گھر آنا جانا نہ ہو، اور باہر دروازے کے پاس پردے لٹکائے جائیں تاکہ باہر سے گزرنے والا شخص یہ محسوس نہ کر سکے کہ گھر کے اندر ماجرا کیا چل رہا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اہل سنت والجماعت اور محبین امیر معاویہ تک اس کی بھنک نہ پہنچے، اس جشن کی خوشبو حضرت امیر معاویہ کے متعلقین تک نہ جائے، اور یہ اس دن کیا گیا۔ ہو بہو اسی کی کاپی آج کی جاتی ہے۔ 22 رجب کو جو کونڈے منائے جاتے ہیں وہ مٹی کے برتن میں ہوتے ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ساری چیزیں دوسرے برتنوں کے اندر بھی بنائی جا سکتی ہے، کھائی جا سکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسی مٹی کے برتن میں، انہی سکوڑوں کے اندر آج بھی وہ چیز بنائی جاتی اور کھائی جاتی؟ یہ اسی بد عقیدے کی طرف نشاندہی ہے۔ پھر اس کے بعد باضابطہ پردے لٹکائے جاتے ہیں، جبکہ آج پردہ لٹکانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ معاملہ اس طریقے سے کیا گیا تھا اس لیے ہو بہو اس کو کاپی کرنا، اس کو نقل کرنا یہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ نظر و نیاز کا کھانا اور کونڈے رکھے جاتے ہیں اسی جگہ پر اس کو کھانا ہے، اس کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جا سکتا، اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے شیعہ حضرات نے اس کام کو انجام دیا ہو بہو اسی کو آج انجام دیا جاتا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ لہذا جو لوگ بھی 22 رجب کو کونڈوں کی رسم کرتے ہیں وہ اصل میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے محبت نہیں کرتے، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور اس دن ان کی وفات پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چاہے ان کا یہ عقیدہ نہ ہو، چاہے ان کو یہ بات پتہ نہ ہو، لیکن اس بات کے پتہ ہو جانے کے بعد اور اس بات کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور 22 رجب کو کونڈے مناتا ہے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اب یہ عملی طور پر ان لوگوں کے ساتھ شریک ہے جو امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز نکلتی ہے، ایصال ثواب کا طریقہ۔ چونکہ کونڈوں کی جو رسم کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہے ایصال ثواب، یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانا، اس کھانے سے جو بنایا جاتا ہے جس کو لوگ بنانے والے بھی کھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بلا بلا کے کھلاتے ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ چھڑا ہے کہ ایصال ثواب کی نیت سے یہ عمل کیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، ایصال ثواب کہتے کس کو۔ یہ ایصال ثواب عربی زبان کا لفظ ہے، ایصال کے معنی پہنچانا، اور ثواب کہتے ہیں ثواب کو، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ تو ایصال ثواب کا مطلب ہوا مردے کو ثواب پہنچانا۔ اب ایصال ثواب کے باب میں دو طبقے امت کے اندر موجود ہیں، ایک طبقہ ہے منکرین ایصال ثواب اور دوسرا طبقہ ہے غالین ایصال ثواب۔
منکرین ایصال ثواب یعنی وہ لوگ جو سرے سے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی جو کرتا ہے وہی پاتا ہے، دوسرے کے کرنے سے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مخصوص طریقے پر ایصال ثواب کا قائل ہے اور کہتا ہے اس طریقے پر اگر ایصال ثواب کیا گیا تو مردے کو ثواب ملے گا اور نہیں کیا گیا تو نہیں ملے گا۔ جبکہ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جو منکرین ایصال ثواب کا منہ بند کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مخصوص طریقے پر ایصال ثواب کا دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع، اس کا عمل ختم، مرتے ہی اس کے اعمال نامے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند۔ الا من ثلاثۃ، ہاں تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی ہیں۔ کون کون سی؟ الا من صدقۃ جاریۃ او عمل صالح او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، تین چیزیں۔ پہلی ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ کسی نے اپنی زندگی کے اندر کنواں کھدوا دیا رفاہی کاموں کے لیے، کسی نے کسی مسجد نے بور کروا دیا، کسی نے مسجد کی بنیاد رکھوا دی، کسی نے مسجد تعمیر کروا دی، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، کسی نے نہر کھدوا دی۔ اب یہ سب ہو گیا صدقہ جاریہ۔ اب یہ کام کرنے والا مر گیا، لیکن اس نے جو کام کیا ہے موت کے بعد اس کام سے، اس عمل سے جتنے جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو آدمی اس کنویں سے پانی پیے گا، اس نہر سے پانی پیے گا، اس مسجد میں نماز پڑھے گا، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرے گا، ان سب کا ثواب اس مرنے والے کو اس کی قبر میں ملتا رہے۔ یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ اور دوسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نیک اولاد ہے، دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے، اسے حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کی سمجھ بوجھ دے دی، اب باپ مر گیا، اب ماں مر گئی۔ اب چونکہ اولاد کو پتہ ہے کہ مرنے والا، اب یہ اس کا رجسٹر بند ہو گیا، اب کوئی نیکی اس کے اعمال نامے میں اس کی ذات سے نہیں جا سکتی، ہاں اگر میں نے کچھ پڑھ کے بخشا ہے تو ضرور جائے گی۔ تو وہ کیا کرے گا؟ چونکہ ماں باپ کی زندگی میں احسانات بہت ہوتے ہیں، اب وہ ان کو روزانہ پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا، کچھ صدقہ کر کے ایصال ثواب کرے گا، کچھ نفلی عبادتیں کر کے ایصال ثواب کرے، اور یہ سلسلہ اولاد کی موت تک چلے گا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ حافظ صاحب نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا، اب حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، اب یہ بچہ جب تک اس قرآن کریم کے حفظ پر عمل کرتا رہے گا، یا آگے لوگوں کو حافظ بناتا رہے گا، یا اس حفظ قرآن کی وجہ سے مسجد میں امامت کرتا رہے گا، وہ سب کا ثواب حافظ صاحب کو ملتا رہے گا۔ کسی عالم صاحب نے کوئی کتاب تصنیف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، اب عالم صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو عالم صاحب تو اپنی قبر میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کتاب کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ یہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ یہ تین چیزیں، یہ حدیث ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو ایصال ثواب کا انکار کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کوئی چیز نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے تین چیزوں کو ایصال ثواب بتا دیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ ہمارے جو آج کا موضوع ہے کنڈا اس سے متعلق ہے، اس سے مناسب ہے۔ ایصال ثواب کی تین قسمیں ہیں، تین طریقوں سے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کی پہلی قسم قولی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ قولی عبادت یعنی زبان سے کی جانے والی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب، اس میں دعا اور استغفار شامل ہے۔
قولی عبادت سے ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر اپنے گناہ کے لیے بھی استغفار کریں، تمام مومن مردوں کے لیے اور تمام مومن عورتوں کے لیے استغفار کریں۔ یہ ایصال ثواب، قولی ایصال ثواب، قولی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، چاہے وہ آج حیات ہوں یا آج وفات پا چکے ہوں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ قولی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب کی دوسری قسم ہے مالی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ کسی کو صدقہ دے دیا، ایصال ثواب کی نیت کر لی کہ یہ 5 روپے اس فقیر کو دیتا ہوں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے دادا کو، میرے پردادا کو، ان کے اوپر تک تمام پیڑھیوں کو پہنچا دے۔ یہ مالی ایصال ثواب ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اوپر حدیث میں بھی آ گیا الا من صدقۃ جاریہ۔ اور تیسری چیز ہے بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اس کے ذریعے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ اس میں علماء کا اور فقہاء کا اختلاف ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 امام کہتے ہیں کہ بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب درست ہے، جائز۔ دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ نیت کر لے کہ اس نماز کا ثواب فلاں بھائی کی قبر میں چلا جائے، تو امام شافعی کہتے ہیں نہیں ہوگا، نماز کا ثواب نہیں جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے۔ کسی نے نفلی روزہ رکھ لیا اور روزہ افطار کرنے کے بعد یہ نیت کر لی کہ اس کا ثواب ابا جان کو یا دادا جان کو پہنچ جائے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں پہنچے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور دیگر جمہور علماء، ان کا قول یہ ہے کہ بدنی عبادتوں کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نفل عبادت ہو۔ فرض عبادت کا ثواب ایصال ثواب نہیں ہوگا، نفل عبادتوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ چاہے عبادت قولی ہو، چاہے عبادت مالی ہو، یا عبادت بدنی ہو، ہر طرح کی عبادت کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے اور پہنچانا چاہیے۔ اور ایک آخری اور اہم بات یہ ہے کہ جو مخصوص طریقوں پر ایصال ثواب ہمارے یہاں چل پڑا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مخصوص طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے دن طے کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے وقت طے کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو طے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایصال ثواب ہوتا ہے۔ جیسے 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، تو اس میں دن طے ہے کہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو ہی ایصال ثواب ہوگا، 21 کو نہیں، 23 کو نہیں۔ پھر وقت طے ہے کہ صبح صادق کے بعد ہی یہ عمل ہوگا، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور کچھ چیزوں کے اندر لوگوں کو بھی طے کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ آئیں گے اور وہ پڑھیں گے اور اس کا ایصال ثواب کر کے جائیں گے۔ جہاں جہاں شریعت نے چیز کو، عمل کو مطلق رکھا ہے، وہاں وہاں عمل کو مقید کر دینا مطلق سے، اس میں اپنی طرف سے قیودات کو بڑھا دینا، یہ اس عمل کو جواز کے دائرے سے نکال کے عدم جواز میں پہنچا دیتا ہے، یہ اس عمل کو سنت کے دائرے سے نکال کے بدعت کے زمرے میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مطلق عمل مقید کر دیا جائے۔ ایصال ثواب مطلق ہے، اس میں وقت کی قید لگ گئی، اس میں دن کی قید لگ گئی، اس میں تاریخ کی قید لگ گئی، اس میں سال اور مہینے کی قید لگ گئی، اس میں لوگوں کی اور مخصوص آیتوں کی قید لگ گئی، اس کی وجہ سے مطلق مقید ہو گیا، لہذا یہ ایصال ثواب بدعت بن گیا۔
تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ 22 رجب المرجب کا دن یہ قطعی طور پہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے اور نہ ہی پیدائش کا دن ہے، بلکہ یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور یہ کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے گہری سازش کے طور پہ چلایا گیا اور اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے اندر اس کو ڈالا گیا، اور لوگوں نے ناشعوری میں، غیر شعوری میں، غیر دانشمندی میں اس چیز کو اپنایا، اس چیز کو اختیار کیا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے اور کہی جانے والی، سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔